کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں پر جو شر کا زمانہ آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں قرآن کے صرف لفظ باقی رہ جائیں گے، قرآن نہیں رہے گا، لفظ باقی رہ جائیں گے، اور مسلمانوں میں نمازوں سے دوری، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، قرآن تک ان کے بیچ میں نہیں رہے گا، قرآن کے لفظ رہ جائیں گے۔ کا مطلب یہی ہے کہ قرآن تو موجود ہے لیکن کتنوں کے پاس ہے؟ پاس میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پٹھے والا، پیپر والا قرآن، وہ تو گلے میں بھی لٹکا کر کے گھومو، اس سے کیا ہونا ہے؟ جب قرآن نہ پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھ آتی ہے، اور نہ عمل کرنا آتا ہے، تو کیا یہ آج حالت نہیں ہے؟ قرآن کتنے کے پاس، کتنے لوگوں کے پاس؟ مجھے عجیب و مضحکہ لگتا ہے، لوگ قوالیوں میں تو جھومتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو انہیں کچھ نہیں اثر ہوتا، ان کو تو لگتا ہے کب ختم ہو رہی ہے، قرات کتنی لمبی کر رہے ہیں مولانا صاحب، نماز میں لمبی قرات ہو رہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا تو تم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکعت کب ہو رہی ہے، اکا دکا جس کو قرآن ہوتا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ان پر آئے گا کہ ان کے پاس قرآن ہی نہیں ہوگا، تو صحابہ ڈر گئے، اتنا شر آئے گا ان کے پاس۔ حضور نے یہ بھی فرمایا چرواہے لوگ ہوں گے، کم ذات کے لوگ ہوں گے، لیکن بڑی بڑی عمارتیں بنا کر سجا رہے ہوں گے، سب گھروں کی زیب و زینت میں لگے ہوں گے، آرائش میں لگے ہوں گے۔ آج یہ تو دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بڑے بڑے تختوں پر بیٹھ کر حکومت بھی کریں گے، وہ سب علامات آج دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا، بڑے لوگوں کی بات تو الگ ہے، ایک چھوٹا سا آدمی بھی آج سب اس زیب و زینت میں لگا ہوا ہے۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی اور اس میں نمازی نہیں رہیں گے، سب مسجدیں ماربل کی ہیں، سب مسجدوں میں قالین ہے، تقریباً مسجدوں میں اے سی ہے، سب آرام دہ چیزیں سب، لیکن سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجدیں ڈھونڈ رہی ہیں، نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ آئے گا، نبی پاک نے جب یہ فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو سوال کر رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے، اب میں نے اتنی علامتیں جو بتائی، ڈر اور خوف لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ڈر اور خوف ہے کہ نہیں؟ کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ہم کو مومن ہونے پر تانا دیں گے؟ اور اتنا ہی نہیں، حضور نے یہ بھی فرمایا قتل عام بڑھ جائے گا، حرج بڑھے گا، لالچ کی بنیاد پر 100 لوگ ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچ جائے گا، اتنے زیادہ قتل عام، موتیں زیادہ ہونے لگ جائیں گی۔ اب یہ سب تھا جو شر کا زمانہ ہے، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد کوئی خیر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں آئے گا، جب پوری دنیا میں اس طرح کا ظلم عام ہو جائے گا، اللہ امام مہدی کو پیدا فرمائے گا، یہ خیر کا زمانہ ہوگا، یہ خیر کا زمانہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مہدی کو اللہ پیدا فرمائے گا اور مہدی پوری امت کو جمع کرے گا اور پوری دنیا میں صرف ایک کلمہ گونجے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک میں نے پوری سنائی جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے، لیکن اس خیر کے آنے تک ہمیں انتظار تو ہے، یہاں تک کہ لوگ بھول چکے ہوں گے دین کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو چیزیں ہیں اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ دین پورا بھول چکے ہوں گے، قرآن ان کے بیچ میں نہیں ہوگا، تب امام مہدی آئے۔ دعا تو ہم یہ کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کا زمانہ عطا فرمائے۔ ہر ایک کی خواہش ہے جو امام مہدی کا ظہور اور تذکرہ سنتا ہے، وہ ایک پرچم تلے پوری دنیا جمع ہوگی، وہ دور کیسا ہوگا؟ اس چیز کے لیے تمنا تو سب کرتے ہیں، لیکن دعا یہ بھی کرو اس دور کے پہنچنے تک، یہ جو شر کا زمانہ، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ اس میں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ جو اس میں سے بچ کر نکلا وہ ایمان والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون 30 کذابا، یعنی حضور فرماتے 30 کے قریب دجال آئیں گے۔ وہ جو کانا دجال ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، وہ حدیث وہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ حضرت حذیفہ کی جو حدیث ہے، پھر سے شروع سے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا ہم کفر میں تھے، جہالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور ہم خیر میں آئے، اسلام میں، تو یا رسول اللہ اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس شر آئے گا، میں نے بتایا شر،
پھر امام حضرت حذیفہ نے پوچھا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گا، امام مہدی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا۔ پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ خیر کے زمانے کے بعد پھر شر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اتنا شر آئے گا کہ قیامت آئے گی اور تم رب سے ملاقات کرو گے، یہ آخری دور ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے دور کے بعد پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا، وہ زمانہ لیمیٹڈ ٹائم کا ہے، اس کے بعد پھر شر آئے گا، اور ایسا شر آئے گا کہ پوری روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا۔ قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی، اتنی بات یاد رکھو، پوری روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت صرف اور صرف کفار و مشرکین پر آئے گی۔ قیامت وہ سب سے بڑی آزمائش، بہرحال جن آزمائشوں سے ہم آج گزر رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبرو، صبر کرو، صبر کرو۔ صبر دو قسم کا ہے، صبر علی المصائب، صبر علی المعاصی۔ مصیبتوں پر بھی صبر کرنا ہے، یہ آسان ہے۔ جو بڑا صبر ہے نا وہ دوسری قسم کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، صبر، مشقت آئی، مصیبت آئی، کوئی اس طرح سے گھر گیا پریشانیوں میں کہ نکلنا مشکل ہے، یہ سب اس کو کہتے ہیں صبر علی المصائب۔ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ چھوٹا ہے، اور بڑا صبر کیا ہے؟ خواہشات نفسانیاں اور گناہوں پر صبر کرنا، یہ بڑا صبر ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ دنیا تمہارے سامنے سب اوپن کر کے لائے گی، ہر چیز کھول کر لائے گی۔ ایک حدیث پاک یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے ایسے ظاہر ہوں گے تم پر، ایسے ظاہر ہوں گے کہ شام میں مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائے گا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور فتنوں کا ظہور ایسا ہوگا، اتنی آزمائشیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ایک فتنہ دوسرے فتنے کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ یہ اچھی چیز ہے، یوز کرنے والی چیز ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ان فتنوں کو بہتر سمجھ کر کے اس میں ملوث ہو جائیں گے، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں۔ اب ان تمام باتوں کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شر کے بعد خیر آیا، خیر کے بعد شر، شر کے بعد خیر، پھر خیر کے بعد شر، لیکن جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہا جو قرآن کی آیت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہمارا رب؟ حضور فرماتے ہیں پھر اس پر جم گیا، پھر اس پر جم گیا۔ اس کے بہت لوازمات ہیں، یہ بولنا آسان ہے۔ ہم نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑی طاقت و مالک ہے، یہ کہا اور اس پر جم گیا، اس کا مطلب ہے اپنے ہر شے میں یہ مانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس پر جمع رہ گیا۔ پھر دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخرت پر، آخری دن پر اللہ سے ملاقات کرنے کو سب سے زیادہ یقین رکھتا ہو، ان شر کے زمانے میں وہ محفوظ رہ جائے گا۔ دو ہی باتیں فرمائی حضور نے، ایک اللہ پر یقین رکھا ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا میرے رب کی مرضی سے، اور دوسرے آخرت کے دن پر۔ یہ بہت اہم بات ہے، تم کو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے آخری دن کھڑا ہونا ہے میرے رب کے حضور، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جو ذرہ برابر، ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ ہوا میں جب اڑتی ہوئی چیزیں ہیں نا، اس میں باریک جو سب سے باریک چیز ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں، وہ پکڑ میں بھی نہیں آتی، جو ہوا میں دکھتی ہے۔ کبھی دھوپ میں آپ دیکھنا دھول کے جو ذرے ہوتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر اس ذرے کے برابر بھلائی کیے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ وہ بھی سامنے لائے گا، دیکھو گے تم اس کو، اور اتنی برابر برائی کرے ہوگے وہ بھی اللہ تمہارے سامنے لائے گا۔ اس آخرت کے دن پر اگر تمہارا یقین ہو تو فتنوں کے زمانے میں بندہ بچ جائے گا، بچ جائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین ہو، آخرت پر یقین ہو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت محبوب الہی کے پاس ایک بندہ آیا تھا،
ان کا مرید تھا، اس نے کہا کہ حضور انسان ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی خواہش آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے، تو اتنی پرمیشن تو ہونا چاہیے، تھوڑا بہت گناہ کر لے آدمی، اجازت کے ساتھ کر لے، کرتا تو ہے لیکن پکڑ ہو جاتی ہے اس پہ۔ اس نے سوال یہ کیا کبھی کبھار گناہ کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہونا تو چاہیے۔ او مرید تو پھیل گیا، حضرت نے کہہ دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا دو شرطیں، دو شرطیں۔ اس نے کہا جلدی بتائیے حضرت کیا شرطیں ہیں وہ؟ انہوں نے کہا گناہ کرنا ہے، اگر برائی کرنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرے، پوری کائنات اس کی سلطنت میں ہے یا نہیں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن میں بے شمار کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ لیکن سلطان الاولیاء محبوب الہی کہتے ہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ایک شرط تو یہ ہے اس کی سلطنت سے باہر نکل کر کے کر۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، کہاں جاؤں گا؟ جہاں بھی جائے وہ اس کی بادشاہت ہے۔ لیکن دوسری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری یہ ہے کرنا ہو گناہ تو اس وقت کرے جب تیرا رب سو رہا ہو۔ اس نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ حی اور قیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، تمہارے سارے کاموں سے وہ باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں جو وسوسے گزر رہے ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ کوئی چیز نہیں بچی۔ وہ کب سوئے گا؟ نہیں، سونے والے خدا پر تو ہم ایمان ہی نہیں رکھتے، سونے والے خدا پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ وہ کوئی اور ہوگا، 6 مہینے سوتا ہوگا، 6 مہینے جاگتا ہوگا۔ میرا رب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اور اونگ کا تو ادھر گزر ہی نہیں ہے۔ جس کائنات کو پورا وہ اپنے کن سے چلاتا ہو اس کے بارے میں نیند کا شائبہ بھی نہیں۔ تو دو باتیں جو محبوب الہی نے فرمائی، مرید دنگ رہ گیا، کہا کہ حضور ناممکن بات ہے، نہ میں اس کی سلطنت سے باہر جا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب اس کو اونگ آئے یا نیند آئے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر شرم کر، اس کی سلطنت میں اس کے دیکھنے کے وقت تو کیسے کر سکتا ہے؟ بچ جا، اس کے بعد پھر دوبارہ سوال نہ کرو۔ میرے عزیزوں ان فتنوں کے دور میں، شر کے زمانے میں اگر تم بچ سکتے ہو تو یہ ایمان کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا یؤمن بالآخرہ، آخرت کے دن پر وہ ایسا یقین کامل رکھتا ہو کہ مجھے وہاں تو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بہرحال آج مجھے صرف یہ حدیث پوری بیان کرنی تھی۔ جو حالات آج پیش ہیں، لوگ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں، نروس کہ کیسا کیسا دور آ رہا ہے، اتنے مارے جا رہے، اتنے کاٹے جا رہے، ہر جگہ ایک ایک چیز پر۔ میاں ابھی تو تم مسجدوں، خانقاہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کی ذات پر تنازعات قائم کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہ دور بھی آئے گا تمہارے کلمہ طیبہ پر، تمہاری زبان پر لوگوں کو اعتراض ہوگا، سوال ہوگا۔ آ بھی گیا تمہاری اذانوں پر سوال، تمہاری نمازوں پر۔ آج یہ ساری چیزیں جو ہے آزمائش سے تم گزر رہے ہو، یہ وہ شر کا زمانہ ہے جس میں تمہیں صبر رکھنا ہے۔ اور صبر دونوں قسم کا، مصیبتوں پر بھی صبر کرو اور معاصی پر، گناہوں پر بھی صبر کرو، دونوں چیزیں۔ نوجوان طبقے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میرے عزیز بچوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ رمضان کا آخری عشر ہے، آپ اللہ کے ذکر کی مجلس میں آئے، خدا را رسول پاک کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے دو چھوٹے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئی، جو اگلوں پہ نہیں تھی آج تم پر ہے۔ تمہاری پوری جنریشن جو بعد آنے والی ہے وہ تمہارے ہر نقل و حرکت کو دیکھے گی اور اس کو کاپی کرنے والی ہے۔ تم بزدل رہو گے تو نسلیں بزدل ہوگی، تم گنہگار عیاش رہو گے تو تمہاری نسلیں اسی طرح سے پیروکار بن جائیں گی۔ تمہارے ان کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت بھی نہیں ہے تمہیں کہ اپنے عیش و عشرت کو ٹھوکر مارے ہم؟ دنیا جو چاہتی ہے ویسے نہ بن کر کے آمینہ کا لال جیسا چاہے ویسے بن جائے؟ کیا اتنی چیز قربانی ہم نہیں دے سکتے اس دور میں؟
جہاں لوگ تمہارے رب پر سوال کرے، قرآن پاک کو جلا دیا جائے، تمہارے بزرگوں کی قبریں اکھاڑنے کی بات ہو، اب بچا کیا تمہارے ہو رہی؟ کیا یہ دور تمہارے تاش کے پتوں پر بیٹھنے کا دور ہے؟ کیا یہ دور تمہارے شراب پینے کا اور جوا کھیلنے کا دور ہے؟ کیا یہ دور تمہارا پورا 24 گھنٹے انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ تم سے سوال ہوگا ہر گھڑی کے بارے میں، ہر لمحے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، جیسے چرواہا اپنی بکریوں کا نگہبان ہوتا ہے، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اور ہر آدمی سے اس کے نیچے رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تیری اولاد کیوں بگڑی؟ تیری اولاد غلط راستہ کیوں اختیار کی؟ تیرے انڈر میں تھی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بچیاں، یہ تمہارے ماتحت ہیں، تم ان کے مسئول ہو، ان کے ذمہ دار ہو، ان کے غلط قدم کا بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ماحول کو بنانے کے لیے تمہارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اٹھو وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اسی لیے ان فتنوں کے دور میں ایک ہی جگہ سے روشنی ملتی ہے، وہ گنبد خضرا سے۔ ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزو، دنیا جس کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے نا، وہ دنیا ان کو دیکھتی بھی نہیں۔ جس کو دکھانے کے لیے لوگ کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، پوچھا کہ یہ اتنے ناک نقشے یہ ساری چیزیں تیرے چینج ہو گیا، حلیہ بدل گیا؟ کہا میں فلاں کا فین ہوں، ایکٹر کا، ایکٹریس کا، پتہ نہیں کس کا فین، اسی کی طرح سب کچھ بنانا۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں جس کی تم نقل و حرکت کر رہے ہو، جس کی کاپی کر رہے ہو، کیا وہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ کر کے کبھی خوش ہو رہا ہے؟ کبھی تیری خیریت پوچھا؟ لیکن قسم رب ذوالجلال کی، پوری کائنات کے چپے میں کہیں پر بھی رہو، میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر جو عمل کر رہا ہے وہ تاجدار مدینہ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا بزرگوں نے، حضور کی سنتوں پر چلنے والا، دنیا کے تانے برداشت کرنے والا، لوگوں کی گالیاں سن سن کر کے جینے والا، لوگ اس کو دقیانوسی کہتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، پرانے خیالات کا کہتے ہیں، سب طرح کی چیزیں برداشت کرتا رہا، لیکن اپنے حلیوں کو چینج نہیں کیا، اپنی تعلیمات کو نہیں چینج کیا، کچھ نہیں بدلا، تھکا ہارا گالیاں کھا کر جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، بزرگوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قبر میں آنے سے پہلے تشریف لاتے ہیں اور منکر نکیر سے کہتے ہیں ذرا آہستہ سے سوال کرنا، بڑا تھک کر کے میرا غلام آ رہا ہے، میں مروں تو میرے آقا، یا ملائکہ سے کہنا سے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، زندگی گزارو تو وہ گزارو۔ دنیا کے تانے ان فتنوں کے دور میں برداشت کرنا سیکھ جاؤ۔ لوگ تمہارے اخلاق پر انگلیاں اٹھائیں، تمہارے سچ بولنے پر بھی تانا ہوگا، تمہارے ایمان پر قائم رہنے پر بھی تانا دیں گے لوگ، تمہاری اچھی باتوں پر تانا دیں گے کہ اس کی زبان تو دیکھو، ملا بن گیا، مولوی بن گیا، مولانا جیسی باتیں کرنے لگ گیا، یہ تانے دینے لگ جائیں گے لوگ۔ دو حدیث کیا نوجوان سنائے گا، اس کو کہتے ہیں علامہ بن گیا، مولوی بن گیا ہے۔ یہ دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، اتنا ہی نہیں کہ مولوی مولانا کہہ کر کے تانا دیں گے، ایسا دیکھیں گے جیسے ایک زنا کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے کتاب الملاحم والفتن میں، ابو نعیم نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس دور کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس دور کے چیلنجز کو آپ کو بتانا یہ ضروری تھا، میں نے بتایا۔ اس دور میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جو محفوظ رہ سکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بندہ جو یہ کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گیا، چاہے کچھ بھی ہو، اب میرا رب اللہ ہے، تم میرے سینے پر چڑھ کر کے بولو، میری گردن پر تلوار رکھ کر کے بولو، میں نے کہا ہے میرا رب اللہ ہے تو اللہ ہی ہے۔ یہ اس پر قائم رہنا، اور دوسری چیز آخرت پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ اس شر کے زمانے میں ہماری حفاظت فرمائے، اس شر کے دور میں مولا ہماری جانوں کی، ہمارے مالوں کی، اور ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ پوری دنیا بھر میں کچھ واقعات ایسے ہوں گے جو تمہارا دل دہلا دیں گے، وہ ہوں گے، وہ بھی آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک خاتون جو صرف اور صرف مسلمان ہونے کے ناطے امریکہ کی جیل میں قید، اور کتنے سالوں سے، سالوں بیت گئے، 25 سال کے قریب، اس خاتون کو دانت تک توڑ دیے گئے،
ذہن تک معذور کر دیا گیا، ہر چیز۔ اس خاتون نے اپنی بہن کو ملاقات میں ایک بات یہ کہی تھی، بہن ملنے کے لیے گئی تو اس خاتون نے کہا کہ جیل کی اذیتیں بہت سخت ہیں، میں جانتا ہوں میرے عزیز، ایک دن 1 سال کے برابر کٹتا ہے۔ میں جس جیل میں رہ کر کے آیا وہاں پر لوگ 22 سال سے اندر ہیں، کتنوں کے گھر اجڑ گئے، ختم ہو گئے، کتنوں کے گھر والے انتقال کر گئے، وہ آ نہ سکے، کتنوں کی اولاد بکھر گئی، کچھ تو ایسے کمپرومائز کر کے رہ گئے کہ اب ہماری زندگی کا خاتمہ انہی 4 دیواروں کے اندر ہے، کچھ برداشت نہ کرتے ہوئے رسیاں لٹکا کر کے اپنے آپ کو پھانسی پر جھول گئے۔ حالات بڑے سخت، بہت سخت آزمائش کا دور۔ ایک خاتون جو ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر قید میں گئی، اذیتوں پر اذیتیں دی گئی، اتنی اذیتیں کہ پیر پھیلانے کی بھی جگہ نہیں تھی، اتنی چھوٹی بیرک دی گئی، اس میں 20 سال کٹ گئے ہوں۔ بہن نے ایک بار پوچھا کہ یہ اذیتیں جو اتنی سخت گزر رہی ہیں، تو وہ ہنس کر کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں خود بھی گھبرائی ہوئی تھی بہت، لیکن اس چھوٹی سی 4 دیواری کے اندر بہت تھک کر کے ایک دن سوئی تو خواب میں رسول پاک تشریف لائے، برداشت سے زیادہ ہو گیا تو میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ آقا، یہ زمانہ کب ختم ہوگا میری آزمائش کا، یہ میرا امتحان کب ختم ہوگا، اتنی اذیتوں سے گزارا جا رہا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا خاتون یہ تیری آزمائش تھوڑی نہ، یہ امت کی آزمائش ہے۔ میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ہمیشہ بھوکے رہے، اکثر ان کے گھروں میں کھانا ہی نہیں آتا تھا، بلکہ وہ خود فاقے میں تھے۔ یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا، اس رات ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، حدیث پاک میں، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن وہ عورت کہتی ہے اسی گھر میں بہت قیمت والی 9 تلواریں لٹک رہی تھی، اس میں عالی شان امپورٹڈ تلواریں تھیں، باہر ملکوں سے لائی ہوئی، اس زمانے میں جو مشہور تھی وہ ان کے پاس تھی۔ جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور بڑے بڑے ڈیفنس کے ہتھیار ہیں، تو میں نے اسی سے یہ سمجھ لیا اپنی قوم کی بقا ڈیفنس سیکھنے سے ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزوں، پوری کائنات جو آج اپنا ڈیفنس سیکھی ہے، یہ میرے رسول پاک کا احسان ہے ان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوموں کو بتایا کہ تمہاری سرحدیں محفوظ کیسے ہوتی، دشمن سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ اب میں غزوات کی بات کروں، ایک غزوہ بدر کا ذکر میں نے کیا، تقریباً حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 26 یا 27 الگ الگ روایات غزوات آئے، جس میں سے 9 میں جنگیں ہی نہیں ہوئی، یعنی مڈبھیڑ ہوئی لیکن مقابلہ نہیں ہوا۔ باقی 17 یا 18 جنگیں ایسی ہیں جس میں جنگ ہوئی، گھماسان کی ہوئی، کچھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کچھ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا کیا، لیکن اکثریت فتح پانے والوں کی۔ صرف ایک جنگ ہے، جنگ احد، جو جیتی ہوئی جنگ تھی لیکن بعد میں شکست میں آ گئی۔ اب دوسری جو جنگ ہے اسلام کی، وہ جنگ احد، بڑی جنگ بتا۔ یہ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا بھی سبب یہی تھا، چھیڑا نہیں تھا مسلمانوں نے، جو بدر میں زخم کھائے گئے تھے مکہ میں، 1 سال تک بیٹھ کر تیاری کرتے رہے، بدلہ لینا ہے بدلہ لینا۔ بدلے کی آگ نے ان کو اتنا بھڑکایا کہ 10,000 کی تعداد میں جمع ہوئے، اور بڑی تعداد میں وہ لوگ پھر آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کی۔ اب مجھے بتاؤ، کیا آپ رسول پاک کے دیوانوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اپنے مدینے کی حفاظت کریں؟ مدینے کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، سب باہر نکل آئے۔ احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، ایک خطا تھی، ایک غلطی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح سے شکست میں تبدیل ہوگی۔ ایک اونچا ٹیلا تھا، جنگ میں جو حالات ہوتے ہیں وہ لوکیشن کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، دشمن کہاں ہے، یہ جنگی مہارتیں رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اونچائی پر ہیں، دشمن نیچے ہے، تب تو سمجھ لو کہ تمہارے چانس ہی چانس ہے، نیچے سے اوپر کیسے حملہ کرے گا، لیکن اوپر والا تیر برساتا ہی رہے گا، تم اوپر والے سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو لوکیشن جو بھی جنگوں کے ہوتے تھے چنے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں جیسے پہنچے، جو اونچا ٹیلا تھا وہ جبل رمات، پہلے حضور نے اس پر قبضہ کر لیا اور 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا۔ اب صحابہ ایک طرف ہیں جبل رمات کے نیچے اور 50 اوپر، اور مشرکین سامنے سے آئے۔ اب وہ ادھر نیچے والوں سے لڑتے کہ یا اوپر والوں کے تیر کھاتے؟
معاملہ ایسا ہو گیا کہ دوپہر نہیں ہوئی, تیر اتنے برسائے انہوں نے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. نیچے والے الگ پیٹ رہے تھے, اوپر والے الگ مار رہے تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی. وہ جنگوں کے لوکیشن کو بھی بہتر طریقے سے ترکیب دیتے تھے, اور حتیٰ کہ کون سپاہی کہاں کھڑا رہے, جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے, یہ سب میرے آقا کے فیصلوں پر ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو اوپر کھڑا کیا, تلوار والوں کو نیچے, جھنڈے والوں کو الگ مقام پر. اور کچھ ایسے ہوتے تھے جن کو مقدمت الجیش کہتے ہیں, یعنی سامنے ایک فوج کی ٹکڑی ہوتی تھی, وہ سیدھے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے, ہلا مچ جاتا, سامنے کی صفیں ٹوٹ جاتی, تو پھر دشمن جو ہے اپنی صفوں کو بنانے میں ہی وقت گنوا دیتے تھے. تو اس میں جنگوں میں ترتیب ہوتی تھی کہ آگے والا, جس کو میمنہ کہتے ہیں, دائیں والا میسرہ کہتے ہیں, بایاں والا, الگ الگ بانٹ کر کے میرے آقا رکھتے تھے. اب ہوا یہ کہ مشرکین بھاگ گئے, اوپر کے تیر کھا کھا کر بھاگ گئے. اب ہوا کہ وہ 50 لوگوں کو میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا.